اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک قرآن حکیم اور مذہبی فرقہ واریت پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے اپنی وحدانیت میں شرک یا وحدانیت کی نفی اور دین میں تفرقہ پیدا کرنے کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں مقصد تخلیق انسان کے تناظر میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے حصول کے لیے مسلمانوں کا باہمی اتحاد وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ قرآن حکیم مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر پرزور تنبیہ کرتا ہے، لہٰذا یہ اہم موضوع مذہب، تاریخ اور معاشرتی اہمیت کے تناظر کے ساتھ ایک گہری تحقیق کا مستحق ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو مسلم معاشرے میں فرقہ واریت کی ممانعت سے متعلق قرآنی ہدایات پر مرکوز ہوگی۔ عزیز دوستو، مسلمانوں کا اتحاد ایک اہم فریضہ ہے جسے کسی بھی صورتحال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے جو سچائی ہے، ٹروتھ ہے، اور سچائی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ دین اسلام نے یہ سچائی خدائی پیغام کے ذریعے انسانیت کو بتائی۔ یہ خدائی پیغام قرآن کے نزول کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچا، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سنیے، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینُکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منظور کیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحج 10 ہجری یعنی 632 عیسوی کو جبل عرفات کی وادی عرانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداع خطبہ کے بیان کے اختتام پر نازل ہوئی۔ خطبہ میں اور باتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اتحاد پر بھی زور دیا گیا اور قرآن کو مطلوبہ اتحاد کے لیے مرکزی مقناطیسی قوت قرار دیا گیا اور قرآن کو مطلوبہ اتحاد کے لیے مرکزی مقناطیسی قوت قرار دیا گیا۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، سنیے، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، اے لوگو، آپ کی جان اور مال آپ کے رب سے ملنے کے دن تک ایک دوسرے کے لیے مقدس قرار دیے گئے ہیں۔ انگریزی میں اس کو انوائلیبل یا سیکرڈ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ آج کا دن اور ماہ رواں مقدس قرار دیے گئے ہیں۔ اے لوگو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی مکمل رضامندی کے بغیر اس کی جائیداد نہیں لے سکتا۔ کبھی بھی ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہوئے کفر کی طرف مت واپس لوٹنا۔ یقیناً میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے پکڑے رکھو گے تو تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ہے کتاب اللہ، قرآن حکیم، قرآن مجید۔ عزیز دوستو، مذکورہ بالا قرآنی حوالہ جات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری خطبہ کے تناظر میں 4 اہم نکات پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اول یہ کہ قرآن حکیم قدرت کے قوانین یا اللہ کی فطرت کی تشریح بیان کرتا ہے جس پر انسان کو تخلیق کیا گیا تھا اور اس سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس فطرت پر قائم رہے۔ لہذا قرآن حکیم ہی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا روڈ میپ ہے۔ دوم یہ کہ آخری الہامی کتاب یعنی قرآن حکیم کے نزول اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کے ساتھ ہی اللہ کا انسانیت کے لیے پیغام یعنی دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے اتحاد کو ایک مقدس امانت قرار دیا گیا ہے جس کو کسی بھی دلیل کی بنیاد پر پامال نہیں کیا جا سکتا۔ چہارم یہ کہ مطلوبہ اتحاد کے حصول کے لیے قرآن حکیم کو مرکزی مقناطیسی قوت قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی قوت جو سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد کے حصول میں قرآن حکیم کی مرکزیت کی اہمیت کو تریاق کا نام دیا گیا ہے۔ تریاق کیا ہے؟ جو تمام امراض کا علاج کرتی ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد اور اس سلسلے میں قرآن حکیم کی مرکزیت کے متعلق قرآن مجید میں متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت بیان کروں گا۔ اس کی آیت 103 کہتی ہے، سنیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ سنیے، اور سب ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے عزیز دوستو، یہ رسی کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، اور آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ یہ بالکل کلیئر ڈائریکٹیو انسٹرکشن ہے، اللہ کا حکم ہے میرے دوستو۔ اور خود پر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو اکٹھا کیا اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی لیے اللہ اپنی آیات کو تم پر واضح کر دیتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے ہر طرح کی فرقہ بندی اور فرقہ پرستی کی ممانعت کی ہے۔ اللہ کریم نے کسی بھی ایسے عمل پر اپنی شدید مذمت کا اظہار کیا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسے تمام اعمال کے لیے اپنی سخت ترین سزا سے واضح طور پر متنبہ کیا ہے جو مسلمانوں کو تقسیم کر سکتے ہوں۔ آل عمران کی آیت 105 میں کہا گیا ہے، ترجمہ سنیے، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو واضح دلیل پانے کے بعد تقسیم ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اسی طرح سورہ الانعام کی آیت 159 159 فرقہ وارانہ تقسیم کو ان الفاظ کے ساتھ مسترد کرتی ہے: بے شک جن لوگوں نے اپنا مذہب تقسیم کیا اور فرقے بن گئے، آپ اے محمد ان کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیجئے، پھر وہ ان کو بتائے گا وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آج کل یہ عام مشاہدہ میں آیا ہے میرے عزیز دوستو کہ ہر فرقے کے پیروکار دوسروں کے اعتقادات کی تردید کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور جن عقائد و اعتقادات کی خود پیروی کرتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں اور شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طرح کی بیمار ذہنیت کو سورہ الروم کی آیت 32 میں بیان کیا ہے۔ آپ بھی سنیے: من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا مذہب تقسیم کر لیا اور فرقے بن گئے، ہر گروہ اس پر خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ دراصل یہی ایک بڑا المیہ ہے عزیز دوستو، یہی ایک بڑا المیہ ہے قوم مسلمان کے ساتھ کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سیدھا راستہ تو صرف ایک ہی ہے، ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر بیان بھی کیا ہے۔ قرآن حکیم میں بالکل کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اپنے معاملات میں جامع ہے، کمپریہنسو ہے، اور اس کے مندرجات یعنی کانٹینٹس کی صداقت کی خود اللہ نے یقین دہانی کرائی ہے، اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہے، ام الکتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بنیادی اصولوں پر کوئی تفریق یا اختلاف بے معنی ہے، یہاں تک کہ الوہی سچائی یا خدائی پیغام کے بنیادی عقائد تو تمام الوہی مذاہب میں بھی مشترک ہیں، جن میں کسی قسم کے خلل یا تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ تو ایک طرف، یہ تاریخی المیہ تو ماضی کی اقوام میں بھی عام رہا ہے۔ یہ اقوام بھی واضح الہی پیغام ملنے کے باوجود مرکزی الہی پیغام کو نظر انداز کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے تنازعات کا شکار ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انتشار و خلفشار سے دوچار رہا اور یوں اللہ کی منشا کو بھی حاصل نہ کیا جا سکا۔ سورہ البینہ کی آیت 4 اور 5 اس حقیقت کی وضاحت ان الفاظ میں کرتی ہے: جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، وہ اس وقت تک فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح بیان یعنی حق کا راستہ نہیں آیا تھا، اور انہیں صرف ایک حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اسی کی طرف توجہ کو مرکوز رکھیں، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کریں، اور یہی سب سے سچا اور صحیح دین ہے۔ عزیز دوستو، ہم سب مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ذہن نشین، کہ اللہ نے جن بدترین گناہوں کا اعلان کیا ہے ان میں ایک اللہ کی وحدانیت کی نفی یا شرک ہے، اور دوسرا ہے دین میں تفرقہ پیدا کرنا، فرقے بنانا۔ سورہ البینہ کی آیت 6 میں ارشاد ہے: بے شک اہل کتاب میں سے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، بے شک اہل کتاب میں سے یقین نہ رکھنے والے لوگ
اور مشرکین پولیتھیسٹ، جن میں مشرکین مکہ سے ابتدا ہوئی تھی، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مخلوقات میں بدترین لوگ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہبی تفرقہ بازی کا سبب آسمانی صحیفوں میں لا علمی یا ان میں کوئی تبدیلی نہیں رہے، بلکہ اس کی زیادہ تر وجوہات ذاتی مفادات، دولت و اقتدار کی ہوس، باہمی عداوت اور حسد پر مبنی رہی ہے۔ قرآن مجید نے ایسے تنازعات اور تقسیم کی تاریخی وجوہات کو سورہ بقرہ کی آیت 213 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور صحیفے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، یعنی جو ڈیوائن بک، آسمانی الہامی کتاب تھی، اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا سوائے ان کے جن کو عطا کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے خود اس پہ باتیں کی، اختلافات کیے۔ ان کے پاس واضح دلائل آنے کے بعد ان کے آپس کے حسد اور عداوت کی وجہ سے، یعنی کوئی اکیڈمک یا انٹلیکچول ریزن نہیں تھی، یہ آپس کا حسد اور عداوت تھی جو ان اختلافات کا باعث بنی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کس طرح دولت کی ہوس اور حسد اور ماروثی دشمنیاں انسانی رویوں کو متاثر کرتی رہی ہیں اور مذہبی تقسیم اور استحصال کو جنم دیتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت مسلسل اذیت اور بربریت کا شکار رہی ہے۔ سورہ التکاثر کی آیات 1 اور 2 اس صورتحال کو یوں بیان کرتی ہیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و متاع میں اضافے کی دوڑ تمہیں اپنی طرف محو رکھتی ہے جب تک کہ تم قبرستانوں تک نہ پہنچ جاؤ، یعنی مرنے تک ہماری یہ ہوس نہیں ختم ہو پاتی۔ سورہ العادیات علامتی طور پر انسان کی زندگی اور اس کی آخرت کے لیے روانگی کی داستان بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ اگرچہ اس میں اس وقت کی عرب دنیا کی ظالمانہ ثقافت کی عکاسی کی گئی ہے جب وہاں اسلام کا نزول ہوا تھا، مگر اس کا اطلاق وقت اور جغرافیے کی امتیاز کے بغیر ہر معاشرے پر ہوتا ہے۔ دنیاوی دولت اور طاقت میں بالادستی کے جنون کی شکار اشرافیہ، الیٹ کیسے کیسے افراتفری اور اضطراب پیدا کرتی ہے، یہ ہر دور کی کہانی ہے، کسی ایک دور کی نہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں ناشکرہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو امن، باہمی دیکھ بھال اور انسانی بھلائی کا منصب عطا کیا تھا، جسے نظر انداز کر دیا گیا اور ہر طرح کے جبر و استحصال روز کا معمول بن گیا۔ سورہ العادیات کے آخری حصہ میں انسان کے اصل المیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسے دنیاوی دولت کی بے ثباتی اور آخرت کے دن کی حقیقت کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہے۔ جب دنیا کے سب اختیارات اور دولت بے وقت ہو جائیں گے اور اس کے ظاہری اور خفیہ اعمال کی جانچ پرکھ کی بنیاد پر آخرت کی زندگی میں انعام اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ عزیز دوستو، فرقہ واریت سے بچنے کے لیے مذہبی احکامات اور ذمہ داریوں سے قطع نظر، یعنی ان کو ایک سائڈ پر رکھتے، پھر بھی 3 انتہائی اہم تقاضے ہیں جو مسلمانوں میں اتحاد کی اشد ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ مسلم برادری کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے۔ سورہ انفال مسلمانوں کو اس نقطہ پر جگاتی ہے۔ سنیے، کافر ایک دوسرے کے اتحادی ہیں
जब तक तुम ऐसा नहीं करते तो जमीन पर फितना, हंगामा और जुल्म और बहुत बड़ा फसाद होगा। यानी आपने अपनी सिक्योरिटी, अपने डिफेंस का एहसास करना है। तारीख गवाह है कि बिखरी हुई यानी मुंतशिर, इंतशार और खलिफशार का शिकार मिल्लत इस्लामिया हमेशा बुराई की बैरूनी कुव्वतों के हाथों रेशा दीवानियों, इस्तेहसाल और जबरो इस्तबदाद का शिकार रही है। यहां तक कि मौजूदा दुनिया का मंजरनामा भी इस हकीकत की अक्कासी करता है। देखिए मशरिक वुस्ता में क्या हो रहा है। यह किसी भी तरह से मजहब या तहजीबों का तसादम नहीं है। यह बुराई, पैसा और ताकत की जुनूनी ताकतों का खेल है। बहुत छोटी सी अशराफिया है जो तकसीम और हुक्मरानी पर यकीन रखती है। उनका फलसफा है डिवाइड एंड रूल, और अपने मकासद के हसूल के लिए आलमी निज़ामों की हिकमत अमली भी तैयार करती है। वो मजहबी, सकाफती, नस्ली और जगराफियाई तरतीबात को, सेटिंग्स को, छोटे छोटे इख्तलाफात और तनाज़ात को हवा देकर बड़ी महारत के साथ, चाबकदस्ती के साथ, मक्काराना तरीकों के साथ, शैतानी हथकंडों के साथ अपने मकरूह अज़ाइम को अमली जामा पहनाते हैं। वो अपनी इस शैतानी तर्ज फिक्र अमल में ना सिर्फ आलमी बरादरी बल्कि अपने मासूम आवाम को भी धोखा देने में कामयाब है। लिहाजा ये लाजमी तौर पर जरूरी है कि हम अपनी अंदरूनी तोड़ फोड़ और दरारों को दूर कर लें, रिपेयर कर लें, उनको बंद कर लें, अपने इख्तलाफात को दूर कर दें, फिरकों से जान छुड़वा लें, ताकि बुराई की कुव्वतें हमारे मुआशरती ढांचे की रूह और ज़हन को मुकम्मल तौर पर मस्मार न कर दें। लम्हा फिक्रिया है मेरे अजीज दोस्तों। दूसरी गौरतलब बात यह है कि अगर हम अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होंगे तो हम अमन, खुशहाली और आज़ादी के हसूल के लिए भरपूर जद्दोजहद कर सकेंगे ताकि तख्लीक इंसान का मकसद हासिल कर पाए। तीसरा यह कि हमें आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार होने के नाते अल्लाह के मकसद को फ़रोग देने के लिए, कौज़ ऑफ अल्लाह को फ़रोग देने के लिए, यानी अल्लाह की वहदानियत, उसकी मुकम्मल इताअत और उसके कवानीन की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इंसानियत को इस्लाम की तरफ राग़िब करने की अशद ज़रूरत है। उसके लिए हमें खुद को इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर भी नेकी और भलाई का नमूना बनकर पेश करना होगा ताकि गैर मुस्लिम दोस्त इस्लाम की अज़मत को जान सकें। इस मकसद का हसूल अंदरूनी इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं। मेरे अजीज दोस्तों गौर फरमाइए, इसका हसूल अंदरूनी इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं, यानी समाजी और फिक्री लिहाज से मुकम्मल हम आहंगी, यगानगत और इत्तेहाद। अजीज दोस्तों, इसके साथ हम आज अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। ये प्रोग्राम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी वीडियोज़ आइडिया फाउंडेशन की वेबसाइट, इसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखी जा सकती हैं। पिछली वीडियोज़ और तहरीरी कापियाँ भी फाउंडेशन की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। पढ़ने के शौकीन ख़वातीन व हज़रात इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आज का लेक्चर नंबर 68 है, 68। बराए करम इस प्रोग्राम का कोड नंबर नोट फरमा लें। आइडिया 1A R20A, वेबसाइट www
ideafoundation.com.pk تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔